السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ و تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 124، آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت 111 تا 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن يضروكم الا اذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالمتقین۔ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تم سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی جہاں کہیں وہ پائے جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے۔ وہ سب برابر نہیں، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قائم ہے، یعنی حق پر قائم ہے،
جو رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، یہ لوگ صالحین سے ہیں۔ اور جو بھی نیکی کریں اور وہ جو بھی نیکی کریں اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ لن یضروکم، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے تمہیں، الا مگر اذن، تھوڑی سی تکلیف، وَإِنْ، اور اگر یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، یولوکم، تو پھیر دیں گے تمہاری طرف، الادبارا، پیٹھیں، یعنی اپنی پیٹھیں، مطلب دوڑ کر بھگوڑے ہو کر بھاگ جائیں گے، ثم پھر لا ینصرون، نہیں وہ مدد کیے جائیں گے، ضربت، مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، اینما، جہاں کہیں بھی، سقفو، وہ پائے جائیں، الا، مگر، بحبل من اللہ، اللہ کی پناہ کے ساتھ، وحبل من الناس، اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، المسکنہ، محتاجی، ذالکا، یہ، بانہم، اس سبب سے کہ وہ، بے شک وہ، کانو، تھے، یکفرون، کفر کرتے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، نا حق، ذالکا، یہ، بما، بسبب اس کے، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے وہ، یعتدون، زیادتی کرتے، لیسو، نہیں ہے وہ، سواءً، برابر، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک جماعت ہے، قائمتن، قائم ہے، یعنی حق پر قائم ہے، یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، وہم، اور وہ، یسجدون، سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم، اور دن، الآخرہ، آخرت کے، ویامرون، اور وہ حکم کرتے ہیں، بالمعروف، اچھے کاموں کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر، برے کاموں سے، ویسارعون، اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، بھلائیوں، نیکیوں میں، واولئک، اور یہ لوگ، من الصالحین، صالحین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، وما، اور جو کچھ، یفعلوا، وہ کریں گے، من خیر، بھلائی سے، فلن یکفروا، تو اس میں ان کی بے قدری ہرگز نہیں کی جائے گی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمتقین، پرہیزگاروں کو۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہود اسلام کو، پیغمبر اسلام کو اور مسلمانوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تھوڑی بہت تکلیف جو ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ زبان درازیاں ہیں، وہ بہتان تراشیاں ہیں، وہ سازشیں ہیں۔ اسی طرح لبید بن عاصم یہودی نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، اور اسی طرح ان کی چھوٹی بہت دیگر سازشیں۔ کوئی بڑا نقصان یہود مسلمانوں کو نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب یہ لڑیں گے تو لڑائی کے اندر یہ پیٹھ پھیر جائیں گے، یعنی لڑائی کے اندر یہ مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگ پڑیں گے۔ اور یہی ہوا، یہود صرف سازشوں کے اندر ہی تک رہے اور کہیں کسی میدان کے اندر ڈٹ کر مسلمانوں سے لڑائی نہیں لڑی، اور جہاں کہیں اگر لڑائی لڑنے کی نوبت بھی آئی تو یہود
پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہودیوں نے پیٹھ پھیری اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ سچ ہوا کہ اللہ نے انہیں خیبر کے دن ذلیل و رسوا کر دیا، اور اس سے پہلے مدینے کے تمام یہودی، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تمام بھی رسوا ہوئے اور ذلیل کر دیے گئے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار کے اندر عیسائیوں کو، ان اہل کتاب کو ہر میدان کے اندر اسلام اور مسلمانوں نے بھرپور شکست دی، اور اسی طرح انہیں یعنی عیسائیوں کو شام سے جو ہے وہ بدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ شام سے محروم کر دیے گئے۔ اور الحمدللہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی سوریہ اور شام آج بھی اہلیان اسلام کا، مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ تو تھوڑی بہت تکلیفیں جو ہیں وہ یہ ضرور پہنچائیں گے اپنی سازشوں اور اسی طرح جھوٹے بہتان بازیوں اور بہتان تراشیوں کے ساتھ ہو۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان یہود کو، اہل کتاب کو جزیرہ عرب سے نکال دینے کا حکم دیا، اور پھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہود کو جو ہے وہ جزیرہ عرب سے باہر کر دیا گیا۔ اور آنے والے وقتوں کی خبروں کے تعلق سے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا وقت بھی ہوگا کہ جب مسلمان بمقابلہ یہودی ہوں گے اور یہودی مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے، تو یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کا یہ حال ہوگا کہ یہودی اگر کسی پتھر پیچھے پناہ لے گا اور چھپے گا، یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے پناہ لے گا اور چھپے گا، تو وہ درخت اور پتھر بھی مسلمان کو کہے گا کہ اے مسلمان، اے مجاہد، اے مسلم، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے، سوائے ایک درخت کے کہ جو یہودیوں کو پناہ دے گا۔ لیکن یہودی سب کے سب ختم کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2921 2922۔ آج میرے بھائیوں، آج کی دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج یہ ہے کہ وہی بیت المقدس جو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوتا ہے، وہی بیت المقدس جو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں فتح ہوتا ہے، آج قبلہ اول، آج بیت المقدس، مسجد اقصی قبضہ پنجہ یہود میں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ آج شام کی صورتحال یہ ہے کہ کفار و منافقین شام پہ حملہ آور ہیں، اور دنیا کے بہت سارے خطوں کے اندر آج جو ہے وہ اہلیان اسلام کی حالت انتہائی کمزور ہے، اور ہر جگہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان یہود و نصارہ نے جو ہے مسلمان آبادیوں پر، مسلمان بستیوں پر، یہاں تک کہ قبلہ اول کے اوپر بھی یہ یہود قابض ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس میں اہلیان اسلام کی اپنی سستی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے زندگی سے پیار کر لیا ہے اور ہمیں موت سے نفرت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ، آپ کی تربیت یافتہ جماعت کا کیا حال تھا؟ سبحان اللہ، پہلی رات کی نئی نویلی دلہن کو بغیر غسل کیے حالت جنابت میں بھی اگر جہاد کے لیے بلایا گیا تو اتنی دیر بھی اپنے گھر رکنا پسند نہیں کیا کہ میں تو جنبی ہوں، حالت جنابت میں ہوں۔ صحابی اپنی بیوی سے ہمبستری کر چکا تھا، بغیر غسل کیے پہلی رات کی نئی نویلی دلہن کو چھوڑا اور حی علی الجہاد کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اللہ کی راہ میں آیا، اور اسی طرح ہی جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے ملائکہ نے سبحان اللہ اسے غسل دیا۔ تو جب تک امت کے اندر ایسے لوگ رہے، وہ چاہے نور الدین زنگی کی طرح ہوں، صلاح الدین ایوبی کی طرح ہوں، سلطان ٹیپو شہید کی طرح ہوں، شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کی طرح ہوں،
رحمت اللہ علیہم مسلمان دنیا پر فاتح رہے، اور جب مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبتیں ہمارے اندر آ گئیں اور موت سے نفرت ہمارے اندر پیدا ہو گئی، آج صورتحال یہ ہے اللہ اکبر کہ یہ کفار بھوکھوں کی طرح مسلمانوں پہ حملہ آور ہیں، جیسے بھوکے دسترخوان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک بڑی تعداد بھی موجود ہے، مسلمانوں کے بعد بارود اور ایٹم بھی موجود ہے، سب کچھ دنیاوی وسائل اللہ نے ہمیں دے رکھے ہیں، اور میرے بھائیوں اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے وہ ہے ایمان کی کمی اور ایمان کی کمزوری، دیمک زدہ اور اسی طرح بوسیدہ ایمان۔ یہ ایمان جس کو دیمک لگی ہوئی ہے، دنیا کی محبت دیمک بن کر اس کے اوپر چمٹی ہوئی ہے، تو یہ وہ وجہ ہے کہ آج یہ کافر ہمارے اوپر جو ہے وہ پوری طرح حاوی ہیں۔ اللہ کا فرمان تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے پیارے بھائیوں امت کو مایوس نہیں ہونا، امت کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھا کہ ہمارا ایٹم بم یہ یہودیوں کے خلاف استعمال ہوتا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا یہ ایٹم، ہمارے یہ غوری اور غزنوی اور فلاں فلاں میزائل یہ امریکہ اور برطانیہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف ان دھماکہ خیز مواد کو اور بارود کو استعمال کیا جاتا، لیکن ہم نے انہیں جو ہے وہ اپنے پاس شو پیس کی طرح سجا کر رکھا ہوا ہے، اور استعمال کرنے جوگی ہمت طاقت نہیں ہے۔ مسلمان رنگ و روپ کے اندر، مسلمان جو ہے وہ علاقائیت کے اندر، قومیت کے اندر اور نسلیت کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اندر اپنے آپ کو تقسیم کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، یہ سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، یہ ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا۔ لیکن ان حالات میں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ یہ یہود ہمیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر معمولی تکلیف۔ تو اس حالت میں بھی قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ ایمان رکھنے والا مایوس نہ ہو۔ آج ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ کافر موجود ہیں اور مسلمان امت پر حملہ آور ہیں، لیکن ان کی بزدلی اور ان کا جو ہے وہ کمزور ہونا کہ یہ جہاں بھی مسلمانوں میں پہ حملہ کرتے ہیں، نیٹو اتحاد بنا کر کئی ممالک مل کر نہتے مسلمانوں پہ اٹیک ہوتا ہے، وہ چاہے کشمیر کا مسلمان ہو، افغانستان کا مسلمان ہو، سوریا شام کا مسلمان ہو، فلسطین یا عراق کا مسلمان ہو، یا اسی طرح دیگر میں دنیا میں موجود محاذ، ہمارے آنکھوں سامنے یہ منظر موجود ہے۔ امریکہ بزدل کو یہ ہمت نہیں کہ اکیلے میں کسی مسلمان ملک پہ حملہ کرے، یہودیوں کو یہ ہمت نہیں کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں، وہ پیچھے رہ کر عیسائیوں کو آگے کرتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ہاں، ان خبیثوں نے لوہے کے پرندوں میں بیٹھ کر بختر بند گاڑیاں، یہ ٹینک، یہ توپ، یہ طیارے، یہ جہاز، ان میں بیٹھ کر یہ اسرائیل کے بزدل یہودی مسلمان نہتے بچوں پر، سکول کی وینوں پر، مدارس پر، مساجد پر، مسلمان آبادیوں پر یہ بارود برساتے ہیں، اور ان ظالموں اور ذلیلوں کو یہ جرت نہیں ہے کہ میدان میں آئیں اور ایوبی اور غوری اور غزنوی کے وارثوں کے ساتھ مد مقابل آ کر صفیں باندھ کر یہ لڑائی کریں۔ اللہ کے فضل سے ہم اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر آج کے یہود اور آج کے عیسائیوں کو بھی یہ چیلنج کرتے ہیں کہ کسی امریکی کے اندر، کسی یہودی کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ آج مسلمان امت کے سامنے، ان چند گنے چنے مجاہدوں کے سامنے باقاعدہ صف بندی کریں،
اپنے ہاتھ میں تلوار لیں یا گولہ بارود لیں اور مسلمان کے ساتھ لڑائی کریں، ایسا یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا فرمان اس لیے سچ ہے۔ آج بھی اگر یہ یہود و نصارہ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ نیٹو کے بڑے بڑے 50، 30، 55، 60 ممالک کا ایک جتھا بناتے ہیں اور یہ تب مسلمانوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ بھی بے گناہ اور معصوم اور نہتے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا افغانستان میں قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے حملے کیے اور بے گناہوں کو ان لوگوں نے مارا۔ تو آج بھی امت کو مایوس نہیں ہونا، صرف یہ ہے کہ ہمیں موت سے محبت ہو نہ کہ دنیا سے محبت ہو۔ اگر ہم موت سے محبت کرنے والے ہوئے، اللہ اکبر، اور اللہ کی جان اللہ کی راہ میں اپنے جانیں کھپا دینے والے ہوئے، تو شاعر کا، اقبال کا یہ شعر آج بھی اپنی حقیقت دکھانے پر پوری طرح تیار ہے۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں وہ پاسباں ہمارا۔ اسی طرح فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ان یہودیوں پر مسلط کر دی گئی ہے ذلت ان پر طاری کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، اور محتاجی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ اور ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے بعض انبیاء کو علیہ السلام انہوں نے ناحق بغیر کسی جرم کے قتل کیا۔ یہ نافرمان اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ یا تو یہ اسلام قبول کر لیں یا پھر کسی مسلمان کی پناہ حاصل کر لیں یا جزیہ دے کر ذمی کے حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا سب برابر نہیں ہیں، یعنی اہل کتاب میں سارے ہی لوگ وہ برے لوگ نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنے والے، تو ان میں سب لوگ برابر نہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کر دی جو اسلام قبول کرنے والے ہوئے، مثلا حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ لوگ اپنے شوق اور اپنی رغبت سے انہوں نے اسلام کو جب حق جانا تو اسلام کو قبول کر لیا اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کر دائرہ اسلام میں آئے۔ اور فرمایا کہ جو پھر ایمان لے کر نیک کام کرے گا تو اس کے ان نیک اعمال کی بے قدری نہیں ہوگی بلکہ ان نیک اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا، دگنا، 3 قسم کے بندوں کو دگنا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اسے دوہرا دگنا اجر ملے گا۔ اسی طرح دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مالکوں کا بھی، اس کے لیے بھی دوہرا دگنا اجر ہے۔ تیسرا وہ بندہ جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا، اچھا ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے بھی دگنا دوہرا اجر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 97، مسلم 154، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔